السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صفحہ نمبر 114 114۔ اب تک ہم اس کتاب کی 3 قسموں کو پڑھ چکے ہیں۔ آج سے چوتھی قسم کا آغاز ہوگا۔ اس چوتھی قسم میں جو اہم باتیں بیان کی جائیں گی وہ ہیں بنی آدم یعنی انسان کے کفر کے اسباب، کہ انسان کن اعمال کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس قسم میں کل 4 ابواب ہیں۔ بالترتیب 4 ابواب میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب کفر کو ذکر کیا ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کفر کر بیٹھتا ہے۔ کیوں ذکر کیا؟ تاکہ ہم جانکاری حاصل کر سکیں اور ان اسباب سے بچ سکیں، ان چیزوں سے خود کو بچا سکیں۔ نیز اس کا جواب دینے کے لیے کہ بعض امتیں کفر میں کیوں پڑ گئیں، سابقہ بہت ساری امتیں جو گزری ہیں وہ کفر میں کیوں پڑیں، کن اسباب کی وجہ سے کفر و شرک میں پڑ گئیں۔ لہٰذا ابتدائی 3 ابواب میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ سابقہ قومیں جو ہیں وہ کفر میں کیوں پڑ گئیں، اور چوتھے باب میں یہ بتلایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تک پہنچانے والے ہر دروازے یعنی وسائل شرک کو بند کر دیا، تمام راستے مسدود کر دیے، منقطع کر دیے۔ ہر راستے پر تنبیہ لگا دی کہ اس راستے پر آپ چلیں گے تو کفر کے راستے پر پہنچ جائیں گے، کفر تک پہنچ جائیں گے، شرک تک پہنچ جائیں گے۔ تسلسل کے اعتبار سے یہ 19واں باب ہے جس کا عنوان ہے بنی آدم یعنی انسان کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب۔ آدمی اگر کفر کر بیٹھے تو دین چھوٹ جاتا ہے، تو کفر کرنے کا کیا سبب ہے، دین کے چھوڑنے کا کیا سبب ہے؟ کہتے ہیں یہ سبب ہے بزرگوں کے بارے میں غلو ہے، جن کو ہم بزرگ سمجھیں، نیک سمجھیں، صالح سمجھیں، ان کے بارے میں غلو کرنا یعنی حد سے تجاوز کر جانا۔ غلو یعنی ایک جو حد متعین ہے شریعت کے اندر، ان کی تعریف کے تعلق سے، ان کی حمد کے تعلق سے، اس سے تجاوز کر جانا، ان کا جو مقام ہے اس سے ان کو بڑھ کر مقام دے دینا۔ کہتے ہیں غلو کرنا یہ سب سے بڑا اور سب سے خطرناک سبب ہے، سب سے بڑا سبب یہی ہے کفر و شرک کا، اور سب سے خطرناک سبب بھی یہی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کفر و شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اور روئے زمین پر اس دنیا میں سب سے پہلا شرک اسی غلو کی وجہ سے پنپا تھا، پیدا ہوا تھا، بڑھا تھا، اسی غلو کی وجہ سے، جیسا کہ بھی حدیث آپ کے سامنے آئے گی۔ کہتے پہلی اور دوسری دلیل ارشاد الہی اللہ کا فرمان ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں اللہ کا فرمان ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ ایک حد اللہ رب العالمین نے متعین کر دی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فرض فرائض وحد حدودا، اللہ رب العالمین نے کچھ فرائض متعین کیے، وحد حدود اور حدود متعین کر دیے، ان حدود سے فلا تجاوزوا، ان حدود کو فلانگنا نہیں ہے، تجاوز نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، جو حد متعین ہے اسی میں رہو۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ اللہ نے ان کی بات نقل کی کافروں کی، کہ کافروں نے کہا اور انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق نصر کو چھوڑنا۔
تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کافروں کی بات کو نقل کیا، اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ھذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ سب یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے صالح نیک لوگ تھے، برگزیدہ لوگ تھے، بزرگ تھے۔ آگے کہتے ہیں فلما ہلکوا اوحى الشیطان الی قومہم، جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا۔ جب یہ نیک لوگ، قوم نوح کے نیک لوگ مر گئے تو شیطان نے قوم والوں کو سمجھایا، کیا کہا؟ اننسبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا، سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو، پتھر لگا دو ان کے ناموں کا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ نصر ہے، اس طریقے سے نصب کر دو۔ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کر دو کہ یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یعوق ہے، یہ نصر ہے۔ کہتے ہیں فَفَعَلُوا، قوم والوں نے ایسا ہی کیا جیسا شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی تھی۔ وَلَمْ تُعْبَدْ، لیکن عبادت نہیں کی، پتھر نصب کر دیے، نام دے دیے، لیکن عبادت نہیں کی جاتی رہی۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پتھروں کی عبادت نہ کی گئی۔ جب یہ لوگ مر گئے، جنہوں نے پتھر لگائے تھے، جب یہ مر گئے اور بعد والے، ان کے بعد جو نسل آئی، ان پر جہالت چھا گئی، ان کو نہیں معلوم ہوا، ایک نسل گزری، دو نسل گزری، تو بعد والوں کو نہیں پتہ کہ یہ پتھر کیوں لگائے گئے تھے، تو اس طریقے سے علم جاتا رہا اور اصل بات بھول گئے کہ ان پتھروں کے لگانے کی اصل وجہ کیا تھی، تو انہوں نے ان مجسموں کی پرستش، پوجا، عبادت شروع کر دی۔ بعد والوں کی دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے ساتھ ایسا ایسا کرتے تھے، تو انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ وقال ابن القیم، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال غیر واحد من السلف، کہ متعدد اسلاف اہل علم نے بیان کیا ہے، لما ماتوا عکفوا علی قبورہم، کہ جب وہ مر گئے، یہ ود، سوا، جب مر گئے نیکوکار جو تھے قوم نوح کے، تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے، ان کی قبروں کے مجاور بنے جہاں دفن کیے تھے۔ ثم صوروا تماثیلہم، پھر ان کے مجسمے بنائے، پہلے قبروں کے مجاور بنے، پھر مجسمے بنائے ان کے۔ کہتے ہیں ثم طال علیہم العمد فعبدوہم، پھر زمانہ دراز گزرنے پر، ایک لمبی مدت جب گزر گئی اس حالت میں، تو ان کی عبادت کرنے لگے۔ شیطان دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں باتیں ڈالنے لگا، اور آخر میں یہ ہوا کہ ان کے عابد ہو گئے، ان کی عبادت کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، پرستش کرنے لگے۔ اس طریقے سے یہ قوم جو نیک لوگ تھے ان کی قوم کے، ان کی عبادت کر کے شرک میں پڑ گئی، ان کی عبادت کر کے شرک میں پڑ گئی، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک انسان کو دین اسلام سے باہر کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، آیت میں کہا گیا اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، عیسائی ہیں۔ یہود کی آسمانی کتاب کا نام تورات، اور نصارہ کی آسمانی کتاب کا نام انجیل ہے۔ یہود کے نبی کون ہیں؟ یہود کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اور نصارہ کے عیسیٰ علیہ السلام۔ آیت میں کہا گیا لا تغلو فی دینکم، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، خواہ مد میں ہو یا قد میں، تعریف کرنے میں ہو یا برائی کرنے میں، تنقیص کرنے میں، توہین کرنے میں، دونوں میں تجاوز سے منع کیا گیا۔ غلو کا معنی دونوں ہے، آپ اوپر کی طرف تعریف کرنے میں غلو کریں، حد سے تجاوز کریں، یا کسی کی توہین، برائی کرنے میں حد سے تجاوز کریں، دونوں منع ہے۔ حدیث میں کہا گیا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا لا تطرنی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے حد سے نہ بڑھانا جس طریقے سے نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے تجاوز کر دیا۔ تو چاہے تعریف ہو یا تنقیص و توہین، جو
حقیقت ہے وہی بات رکھی جائے، اس میں غلو سے کام نہ لیا جائے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدح اور تعریف میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا اور 3 معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیا، کہا کہ یہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے ثالث من ثلاثہ کہا کہ یہ 3 خداؤں میں سے 3 معبودوں میں سے ایک معبود ہیں۔ جبکہ یہودیوں نے آپ کی قدح کی، آپ کی تنقیص کی، توہین کی اور مذمت میں غلو سے کام لیا کہ آپ کو ابن الزنا کہا۔ یہ بدکاری سے پیدا ہوئے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے ذریعے ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کے شوہر کا پتہ نہیں ہے، ایسی بات ہے، یہ بدکار عورت ہے اور اس کے ذریعے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو دونوں طرف لوگوں نے، یہود نے بھی غلو کیا اور نصارہ نے بھی غلو کیا ہے، دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہلاکو، وفات پا گئے جب مر گئے۔ کہا گیا اوحش شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا، آ کر ان سے کروایا نہیں کہ چلو پتھر بناؤ، یہ کرو وہ کرو، نہیں، دل میں صرف بات ڈالی کہ یہ بڑے نیکوکار تھے، یہ جب مر گئے ہیں تو ان کے بت لگا دو تاکہ تمہیں جذبہ ملے، شوق بڑھے تمہیں بھی عبادت کرنے کا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا۔ اننسبو، حدیث میں کہا گیا کہ نصب کر دو ہر وہ چیز جو نصب کی جائے، خواہ وہ لاٹھی ہو یا پتھر، آپ لگا دیں اس کو، کہتے ہیں نصب کرنا، لاٹھی ہو یا پتھر۔ شیطان نے ان لوگوں کو ورغلاتے ہوئے کہا، بھڑکاتے ہوئے کہا کہ جب تم ان کو دیکھو گے، نصب کر دو ان کے نام کے پتھر، ان کے مجسمے لگا دو، جب تم ان کو دیکھو گے تو عبادت میں نشاط پیدا ہوگا، پھرتی آئے گی، جذبہ ہوگا، شوق بڑھے گا مزید عبادت کرنے کا کہ ہمارے بزرگ تھے، بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت کریں، اور اس طریقے سے انسان جو ہے عبادت میں لگ جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا کر کے راہ شریعت کی خلاف ورزی کی، شیطان کی بات مانی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور شریعت کا جو راستہ تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ صرف نیت کا اچھا ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ نیت ان کی اچھی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہمارے یہاں جذبہ پیدا ہوگا، ہم میں بھی شوق ہوگا کہ زیادہ عبادت کریں، نیت اچھی تھی، لیکن عمل درست نہیں تھا، سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اس لیے صرف نیت کا اچھا ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ انسان مغرب کی نماز 3 رکعت 4 رکعت پڑھے، کہ میری نیت اچھی ہے، اللہ کی عبادت ہی تو کر رہا ہوں، سجدے کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، نیت اچھی ہے۔ تو صرف نیت کا اچھا ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا بھی صحیح اور درست ہونا لازم ہے، بلکہ عمل بھی شریعت کے دائرے میں ہو، اور عمل کی قبولیت کے لازم ہے اخلاص اور متابعت سنت، کہ مخلص ہوں آپ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا لم تخلص فلا تتعب، اگر تم مخلص نہ ہو تو تھکو نہیں، کہ آپ اخلاص ہے نہیں اور اعمال پہ اعمال کرتے جا رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ایسے عمل کا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ اس لیے کہتے ہیں اذا لم تخلص فلا تتعب، اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو تھکے نہ، بغیر اخلاص کے محنت نہ کریں۔ کہا گیا حتی اذا ہلک اولئک، کہ جب یہ مر گئے، یعنی پتھر لگانے والے، یعنی جن لوگوں نے بت نصب کیا تھا اور مجسمے بنایا تھا، جب وہ مر گئے، ختم ہو گئے، تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں نوح علیہ السلام پہلے کی قوم، نوح علیہ السلام سے پہلے کی قوم نے 3 کام کیے تھے۔ پہلے کیا کیے تھے؟ سورو، بت بنائے اور مجسمے نصب کیے، جو نیک لوگ تھے مرے ان کے بت بنائے اور نصب کر دیے۔ عکفو، قبروں کی مجاوری کی، جو قبر تھے وہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ طال علیہم الامد، جیسے جیسے ایک لمبی مدت گزر گئی تو جیسے جیسے عہد نبوت سے، نبی کا دور، نبی کا زمانہ دور ہوتا گیا، علم کم ہوتا گیا، اور بالآخر شرک اکبر وجود میں آ گیا۔ ایسے ہمارا زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک و کفر کا شائبہ کم سے کم تھا زمانے میں۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے وہ بھی شرک و کفر میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ تو وہی ہے، چنانچہ انہوں نے جب زمانہ دور ہوتا گیا، علم ختم ہوتا گیا، انہوں نے غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت شروع کر دی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے علم و عمل کا جائزہ لیتا رہے، یعنی کہ ایک بار علم حاصل کر لیا تو اب سمجھ لے کہ میں تو عالم ہو گیا، علم ہو گیا، بلکہ اگر انسان چھوڑ دیتا ہے تو علم ختم ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر پڑھنے لکھنے کا سلسلہ، درس و تدریس کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور سابقہ علم کسی حد تک برقرار بھی رہتا ہے۔
اس لیے انسان کو اپنے علم و عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ ایسی صورت پیش نہ آئے کہ علم ختم ہو جائے، معلومات ختم ہو جائے اور انسان غلط کاموں میں پڑ جائے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عمل کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بار نماز سیکھ لی تو ایسا نہیں کہ اب وہی درست ہے، ہو سکے پھر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس لیے طریقہ سیکھتے رہنا چاہیے۔ بات آئی تھی غلو کی کہ غلو کرنا نہیں ہے، غلو صالحین نیک لوگوں کے تعلق سے، کسی کے تعلق سے غلو نہیں کرنا ہے، اور اسی غلو حد سے تجاوز ہی کا نتیجہ ہے کہ اس امت میں، اس دنیا میں شرک کا دروازہ کھلا۔ لہٰذا غلو کے مفاسد کیا ہیں، غلو کی خرابیاں، غلو کی وجہ سے کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا مختصر ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے سلسلے میں غلو سے کام لیا جا رہا ہے، اگر ایسا اس کی تعریف میں ہے تو اس کو اس کے جائز مقام سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں اگر غلو سے کام لیا جائے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو سے کام لیا جائے، تو ان کا جو جائز مقام ہے اس جائز مقام سے ان کو بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض افراد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں، غلو سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور اگر غلو اس کی مذمت میں کیا جا رہا ہے، اس کی توہین تنقیص میں کیا جا رہا، تو اس کو اس کے جائز مقام سے گرا دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہ ان کو نبی اور رسول ماننے کو بھی تیار نہیں ہوئے، بلکہ ان کو ابن الزنا کہا، ولد الزنا کہا، تو ان کی برائی کرنے لگے۔ تو غلو دونوں طرف سے مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام ہے۔ دوسری خرابی جس کے بارے میں غلو کیا جا رہا ہے، بسا اوقات یہ اس کی عبادت پر منتج ہوتا ہے۔ یعنی بات غلو کہاں ختم ہوتی ہے غلو کی، کہ آدمی عبادت کرنے لگتا ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں دیکھیں، بعض لوگ اپنے پیر و مرشد اور کسی بزرگ کے نام پر غلو کرتے ہیں، یہاں تک کہ سجدے کرنے لگتے ہیں، ان کے سجدے کرنے لگتے ہیں، تو عبادت تک بات پہنچ جاتی ہے، اس لیے غلو سے منع کیا گیا۔ تیسری بات، یہ اللہ کی تعظیم میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، کیونکہ نفس یا تو حق کے ساتھ مشغول رہ سکتا ہے، ہمارا دل جو ہے یا تو حق کے ساتھ لگے گا یا پھر باطل کے ساتھ۔ آپ نے دل کو غیر اللہ کے ساتھ لگا دیا، غیر اللہ کی تعظیم میں لگا دیا آپ نے، تو پھر اللہ کی تعظیم تو نہیں ہو سکے گی جس طریقے سے اللہ کی تعظیم کا حق ہے۔ آپ اس دل سے اللہ کی محبت کرتے ہیں، اور اگر غیر اللہ کی محبت کرنے لگے، اسی لیے کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، ان کی محبت اللہ کے تعلق سے شدید ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ جو غیر مومن مشرک ہے ان کی محبت بٹی ہوئی ہے۔ اولاً یا تو وہ اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے ہیں، یا اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی کرتے ہیں، تو ان کی محبت خالص نہیں ہو پاتی ہے، تو اللہ کی تعظیم میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ چوتھی بات، جس کے بارے میں غلو سے کام لیا جا رہا ہے، اگر وہ موجود ہے تو یہ اس کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ کسی کے منہ پر ہم اس کی بہت تعریف کر رہے ہیں، غلو سے کام لے رہے ہیں، تعریف تو تعریف، اس تعریف میں مبالغہ، تو اگر وہ سامنے موجود ہے تو اس کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ غلو اگر تعریف میں، اس کی تعریف میں ہم حد سے تجاوز کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اندر کبر و نخوت پیدا کر سکتا ہے، گھمنڈ، غرور آ جائے گا کہ لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں، آدمی کے اندر تکبر کا شائبہ آ جائے گا۔ اور اگر مذمت میں ہو، برائی میں ہم غلو کر رہے ہیں، اس کی برائی بیان کر رہے ہیں اور اس میں حد سے تجاوز کر جا رہے ہیں، تو نقصان کیا ہوگا؟ عداوت اور دشمنی پیدا کر سکتا ہے، دشمن بن جائے گا، دشمنی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو دونوں صورتوں میں غلو کے مفاسد ہیں، غلو کی برائیاں ہیں، اس لیے ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید میں مضبوطی اور پختگی عطا فرمائے، اور غلو جیسے شنی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔